ٹیڈن السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اور آج کی تازہ تازہ ہارر سٹوری جو آج ہی مجھے 2 PM کو ملی ہے دوستوں۔ تیز بارش ہو رہی ہے یار، امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور بے تحاشا سردی ہے، آپ نے ایک اچھا سا چادر اوڑھ لیا ہے، امیجن کریں۔ اور بھائی چائے سے وہ ہلکی ہلکی جو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں یار، وہ جب مطلب چائے جب گرم ہوتی ہے تو وہ دھواں جیسا اٹھتا ہے نا دھواں کہتے ہیں یا کیا، تو وہ بڑاس جسے ہم کہتے ہیں وہ اٹھ رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک ایک گھونٹ پی رہے، اور سامنے ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہے اور اس پر ایک ہارر فلم چل رہی ہے، ایک ہارر مووی، ایک ہارر سین واقعہ کوئی اسٹوری کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، تو بہت مزہ آتا ہے۔ ویسے میں چائے کی بہت شوقین ہوں، اور میں جب بھی آپ لوگ کو کوئی اسٹوری سناتی ہوں تو یہ میں رات کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور رات کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ خاموشی ہوتی ہے تو ویڈیو اچھی بنتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کی باتیں باہر سے، گلیوں میں بچوں کی شور شرابی، یہ پھر دن کے ٹائم سننے میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے چائے بناتی ہوں، پھر اپنے کمرے میں آتی ہوں، لائٹس وائٹس آف ہوتے ہیں کمرے کے، اور کیونکہ یار مہنگائی بھی بہت ہے، لوڈ شیڈ کیا کہتے ہیں اسے، جو بل ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں خیر میں مذاق کر رہی ہوں، میں ویسی ہی لائٹ آف کر کے پھر ویڈیو بناتی ہوں۔ تو چائے ضرور پیا کریں، کیونکہ جو لوگ چائے پیتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں احساس ہوتا ہے۔ اور یقین جانو، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو چائے کی بالکل شوقین نہیں ہوتے، یقین جانو ان میں انسانیت نام کی ایک بھی کوالٹی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ صرف شاید میرے ساتھ ہے، بہت سارے لوگ، میں معذرت چاہتی ہوں، چائے نہیں پیتے ہوگے لیکن اچھے ہوگے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر تعداد میں نے ایسے دیکھے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے نا، ان میں کوئی کہتے ہیں نا کہ گرم ٹھنڈ کا ایک احساس ہوتا ہے آپ کو، تو ان لوگوں میں زندگی کا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اوکے دوستو، اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ آج مجھے ایک بہت اچھی اسٹوری ملی۔ پہلے میں کلیئر کروں کہ جو میرے بھانجے بھانجیاں ہیں وہ سب میرے ہی ہم عمر، مجھ سے چھوٹے، مجھ سے تھوڑے بڑے، اس طرح ہے۔ آپ میں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بڑے ہوتے، پھر آپ لوگ کی کسی بہن کی شادی ہوتی، پھر اس کے بچے آپ لوگ کے لیے بہت لاڈ و پیار کے وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا تھا کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ جب اس کی شادی ہوئی اس وقت میں نہیں تھی آئی تھنک، تو میں بعد میں آئی دنیا میں، تو اسی طرح اور اس طرح میری دوسری بہن کی بھی جب شادی ہو رہی تھی تو شاید میں بہت چھوٹی تھی، تو ان کے بچے، ان سب کے بچے جو ہے میرے دوست ہیں، یعنی میرے فرینڈز ہیں، تو میری بہت ساری بانجیاں میری فرینڈز ہیں۔ تو میری ایک بھانجی ہے جو فورین میں رہتی، اس نے مجھے آج 2 PM کو واٹس ایپ میں کہا تھا کہ یار میں بہت ڈر گئی ہوں، اور کچھ دن پہلے 1 مہینہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اچھا، تو پھر اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا۔ دوستوں بات کچھ اس طرح تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ اور ان کے جو مطلب جو جس بلڈنگز میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو پلیٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ سب لوگ اپنے کاموں پہ چلی جاتی، تو میں اکیلی ہوتی ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئی، یعنی 9 بج رہے تھے، سب کو رخصت کیا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہ رہی تھی، تو جیسے ہی میری آنکھیں بند ہو گئی تو اچانک مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے، تو میں نے دیکھا تو میرے کمرے کا دروازہ واقعی کھلا تھا، لیکن حالانکہ میں نے بند کیا تھا، تو اچانک مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی بیڈ میں جو ہے سو رہا ہے، اپنی کروٹ پہ تھی، لیفٹ سائڈ کی طرف، رائٹ سائڈ پہ، تو مجھے لگا لیفٹ سائڈ پہ کوئی میرے ساتھ ہے چپکا ہوا، تو میں مطلب غنودگی کے عالم میں چلی گئی۔ وہ ہے بھی ایسی دوستوں، وہ تھوڑی سی نازک ہے، رمضان میں بھی اکثر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، تو یہ اس کے ساتھ یہ ڈرامہ، ہم لوگ اکثر اسے ڈرامہ باز بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ بہت جلد بے ہوش ہو جاتی ہے، تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ غنودگی میں، مطلب جیسے میں جاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اتنی ڈر گئی کہ اچانک میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی، اور مجھ پر پسینہ بہت زیادہ مطلب آنے لگا، ظاہر سی بات ہے جب آپ ڈرتے ہو تو، اور میں چاہتی تھی کہ میں مطلب ایک چلانگ لگاؤں بیڈ سے اور بھاگوں باہر کی طرف،
کیونکہ کوئی مجھ سے چپکا ہوا تھا، کوئی تھا جسے میں صرف فیل کر رہی تھی۔ تو اچانک پھر جیسے میرے آنکھیں بہت زیادہ، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ کہہ رہی تھی جیسے میرے وجود پہ کوئی وہ جو چوینٹیاں نہیں رنگتی، اس طرح کوئی چیز رنگ رہا ہے، جیسے مطلب میں اتنی ڈر گئی کہ میرا خون جو ہے وہ جو گردش کر، کیا بتاؤ اب کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو۔ اکثر میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرتے ہو تو ایک رونگٹے جسے کہتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پورے وجود میں، جسے کرنٹ وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میرے وجود میں کرنٹیں شروع ہو گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیز مجھے ابھی ہاتھ لگائے گا، ابھی ہاتھ لگائے گا، ابھی ہاتھ لگائے گا۔ وہ ایک مائنڈ میں ایک سائیکو بھی آپ کی پھر آپ کو ڈراتی رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازے کی طرف اسی طرح دیکھ رہی تھی، ایک ہی رخ پہ، جیسے میری آنکھیں بالکل چپک نہیں رہی تھی بالکل بس۔ اور میں جیسی غنودگی میں جانے والی تھی تو میں نے دیکھا کہ اسی دروازے سے ایک عورت انٹر ہو گئی، اور وہ عورت میری ساس ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ عورت میری ساس ہے، اور وہ آ کے، میں صرف اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاؤں کے قریب آ رہی ہے تو میری آنکھیں صرف دروازے پر تھی، پھر میں اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ میری پاؤں کے نزدیک بیٹھ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے بالکل پاؤں کے اس بیڈ پہ پاؤں کے قریب بیٹھ گئے، اور میرے پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب میں چیخنے والی تھی، چلانے والی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا پاگل، وہ جو اکثر نیند میں ہوتا ہے دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ ہلائے یا پاؤں نہیں ہلتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ چیز بیٹھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں یار، میں جاگ رہی تھی، وہ تو نیند میں بیٹھے۔ میں نے کہا اس میں بھی بندہ جاگ جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھلتی۔ آپ چاہتے ہو کہ میں آنکھ پہ کھولوں لیکن نہیں کھلتے۔ ایسا دوستوں کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اکثر نیند میں ہمیں ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر ایک بہت ہی بھاری چیز پڑی ہے، اور ہم آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتے، یعنی آنکھیں کھول نہیں سکتے، اتنا وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو باقی تو چھوڑو، کوئی حرکت ورکت تو چھوڑو۔ تو میں نے کہا وہی چیز وہی ہوا ہوگا۔ اسے ہم پشتوں میں یہ کہتے ہیں دوستوں کہ یہ ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ وہ جب نیند کے رات کے پہر کسی بھی پہر میں کسی بھی انسان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اپنے جو وہ ہوتا ہے نا، وہ آنکھیں بھی نہیں ہلا سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن جب ہمارے یہ ہے کہ ہم کوئی قرآن مجید کی تلاوت یا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، باقی مجھے نہیں پتہ انڈیا میں کس طرح لوگوں کی فیلنگز اس کے بارے میں ہے۔ تو میں نے کہا وہی چیز بیٹھا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں یار، میں جاگ رہی تھی۔ تو اب جب وہ میرے بالکل پاؤں کے قریب بیٹھ گئی تو میں رونے لگی آہستہ آہستہ۔ اب جیسے ہی میں رونے لگی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ تو میں نے جیسے ہی بسم اللہ کی اور آیت الکرسی آدھا میں نے پڑھی تو اچانک میرا وجود ایسا ہوا جیسے کچھ بھی نہیں، یعنی میں تھوڑا ہلکا محسوس کرنے لگی، اور پھر میری آنکھیں بھی پھر مطلب میں ہلا سکتی تھی جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے میری آنکھیں صرف ایک جگہ پہ مرکوز تھی۔ پھر میں اٹھی اور میں بھاگی، اور جیسے ہی میں بھاگی باہر تو ظاہر سی بات ہے فلیٹ سے ان کی ایک فرینڈ ہے، وہ کہتی ہے وہ آ رہی تھی، اس نے مجھے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوا، بس ایسی نیند میں ہوں۔ تو پھر اچانک کسی نے دروازے پہ نوک کیا، وہ کہتی ہے۔ تو دوستو یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ اس نے کہا میں نے جیسے ہی دروازے میں اتنی ڈری تھی کہ میں جلد دروازے کی طرف بھاگی۔ تو جیسے ہی میں دروازے کی طرف بھاگی تو اپنے ہی گھر کے دروازے کی طرف، پہلے تو میں دروازے، وہ کہتے کہ جیسے ہی میں باہر آئی تو وہ میری فرینڈ آ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ پھر میں نے دروازہ بند کیا، جیسے ہی میں واپس آئی خود کو تھوڑا پانی وانی پینا چاہا تو اچانک نوک ہوا، تو میں پھر بھاگی دروازے کی طرف۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک انجان سی لڑکی کھڑی تھی۔ تو میں نے کہا کیا؟ تو اس نے مجھے کہا ڈر گئی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، میں تو ڈری نہیں ہوں، یعنی میں نے اسے، ظاہر سی بات ہے اب پرائے لوگوں کو کیا بتانا کہ میں ڈر گئی ہوں یا نہیں۔ تو اس نے مجھے کہا ڈر گئی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں تم ڈر گئی ہو۔ تو میں ہنسی، میں نے کہا اچھا کوئی کام تھا؟ تو اس نے کہا نہیں بس یہاں سے گزر رہی تھی۔
اوکے ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو۔ پاکستانی تھی، اردو میں بات کر رہی تھی یا شاید انڈین تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب میں نے دروازہ بند کیا، میں چائے وائے پینے لگی، اچانک مجھے ایک گہری سوچ آئی کہ یار یہ لڑکی کون تھی اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ خیر میں نے خود کو تھوڑا ریلیکس کیا، میں باہر نکلی تو وہ لوگ آتے مطلب بلڈنگ میں رہتے تو نیچے اکثر ایک صحن ہے، اس میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نیچے آئی، میں نے پھر اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا اور وہ مجھے نہیں ملی بالکل۔ تو یہ بات پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے، وہ کہتی ہے کہ ڈسکس کی، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی جلدی دروازہ کھولنے کی، پہلے بندہ دیکھ لیتا ہے، آواز دیتا ہے کون ہے، پھر دروازہ چلو کھول دیا، شکر ہے اندر آنے نہیں دیا، پتہ نہیں کون تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اب اس جو میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، میں اس واقعے سے اتنے نہیں ڈرتی جتنا میں اس لڑکی سے ڈرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس کا انداز یاد آیا۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکان پیش کی اور مجھے کہا تم ڈر گئی ہو۔ اس وقت بھی میں ان سے تھوڑا خوفزدہ ہوئی، لیکن میں نے زیادہ فیل نہیں کیا۔ تو اب مجھے اکثر وہ رات کے ٹائم یاد آتی ہے، میں بہت ڈرتی ہوں سے۔ تو اس نے کہا یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب میں اسی طرح سونے جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آیا اور مجھ سے چپک گیا، اور مطلب جو لڑکی آئی یا جو بھی ہے وہ میرے بیڈ میں ہے اور کبھی میرے پاؤں کے قریب جا کے بیٹھتی ہے، کبھی ایک طرف کبھی، اور ششت اس طرح آواز بھی دیتے چچت، یعنی میری طرف دیکھو۔ اف اللہ، یہ بہت ہارر ہوتا ہے۔ تو میری بھانجی نے مجھے کہا یار میں بہت اپسیٹ ہوں ان چیزوں سے۔ وہ اکیلی ہوتی ہے نا، اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، لیکن چھوٹی بیٹی ہے اس کی۔ تو وہ کہتی ہے کہ یار کیا کروں میں اتنی اب ڈرتی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھ پہ اتنا غصہ کرتے کہ تم ڈرتی کس چیز سے ہو، یہ کون سا ایسا بہت بڑا گھر ہے، چھوٹا سا پلیٹ ہے، اس میں 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن اور ایک باتھ روم ہے، تم اس میں کہاں سے ڈرتی ہو، اور اس میں کون سا آسمان نظر آ رہا ہے، یہ کھلا ہے جو تم ڈرتی ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ یار مجھے باقاعدہ اس طرح کی آواز بھی آتی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے کہ چچت۔ تو میں نے کہا سانپ ہوگا تمہارے کمرے میں۔ وہ کہتی ہے خدا کے لیے کبھی کبھار تو یقین کر لیا کرو یار، جب ہم لوگ ڈر جاتے تو کوئی یقین نہیں کرتے، اور جب کوئی ڈرتا نہیں ہے جھوٹ موٹ کی کہانیاں بناتے تو آپ لوگ اس سے ڈرتے ہوتے۔ میں نے کہا یار یہ سچ والا واقعہ کچھ جھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ جو جھوٹ والا واقعہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ لوگ اتنا وہ مبالغہ رائی اور جھوٹ وغیرہ ڈالتے کہ وہ سچ نظر آتا ہے بندے کو، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جو چیز سچ ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی سچ نظر نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کوئی سانپ تو نہیں ہے تمہارے کمرے میں؟ تو اس نے کہا نہیں، اور پھر خفا ہو کے فون بند کیا۔ میں نے کہا اچھا میں ضرور آج تمہاری سٹوری شیئر کروں گی۔ وہ کہتے پردے کے پیچھے سے اس طرح جب میں اکیلی ہوتی ہوں نا، میں حالانکہ یہ نہیں کہ میرے سائیکوں میں بھول چکی ہوتی ہوں، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں، اچانک نیند کے، اور وہ بھی اس نیند میں جب میں دن کو سوتی ہوں تو مجھے جسے کوئی جگانے کی کوشش کرے، کیونکہ رات میں ظاہر سی بات ہے گھر میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈ، ان کے دیور کی بیوی وغیرہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہتی ہے کہ یار اور اس کی جو دیور کی بیوی، اب ایک بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی جاب پر ہوتی ہے، یعنی یہ دن کے ٹائم گھر میں اکیلی ہوتی ہے میری بھانجی۔ تو کہتی یار دن کے ٹائم میرے ساتھ عجیب و غریب حرکات اس فلیٹ میں ہوتے ہیں، کبھی پردوں کے پیچھے سے چچت، اور کبھی کہاں سے، کبھی میں سو رہی ہوتی ہوں جیسے میرے پاؤں کے قریب کوئی بیٹی ہے، کوئی عورت، میں خود باقاعدہ دیکھتی ہوں کہ ایک عورت اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بس بچوں آپ تو سائیکو بن گئی ہے کہ عورت داخل بھی ہو گئی اور تم نے کچھ کیا بھی نہیں، یار دیکھو اسے کہ کیا ہے، انسان ہے یا جن ہے؟ وہ کہتی جن ہی ہوتا ہے یار، انسان کہاں سے آتا ہے؟ تو میں بھی کافی ڈر گئی ہوں آج کی اس والی بات سے کہ وہ مجھے چچت کی آواز دیتی ہے کہ میری طرف دیکھو، اور یہ ہوتا بھی ایسے دوستو، یہ جنات اکثر چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے دیکھے، کیونکہ اس نے اپنی شکل کافی خوفناک کی ہوتی ہے۔ اور دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس سٹوریز ہوتی ہو تو ضرور مجھے کہاں پہ کر سکتے ہو، کمنٹ میں تھوڑا بہت بتا سکتے ہو۔ اور باقی جو ہے بس آج کے لیے یہی یار، یہ سگنل کا مسئلہ بہت ہو رہا ہے۔ اوکے، انڈیا اور آسٹریلیا کی ورلڈ کپ کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں، بہت اچھا میچ تھا، اور یار پلیز یہ انڈیا والوں سے ایک ریکویسٹ ہے، خفا کیوں ہوتے ہو؟ آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے اتنی وہ محنت کر رہی ہے، اتنا اچھا کھیلا ہے،
چلو اگر ایک میچ ہار گئی تو کیا ہوا، ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری ٹیم کو دیکھو، اس کی تو باقاعدہ نظر آ رہی تھی کہ کوئی محنت نہیں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کو صلہ بھی نہیں ملتا۔ صرف ایک میچ کے بارے میں کہوں گی، پاکستان کے بارے میں، جو نیوزی لینڈ کے خلاف تھے اور جو بارش کی وجہ سے پاکستان جیت گئی، اس میں بہت زیادہ جو ہے پاکستان نے اپنی محنت جو ہے وہ دکھائی تھی، بہت زیادہ، اور جس طرح سے وہ مطلب حشاش بشاش اور ریلیکس ہو کے کھیل رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ جو انڈیا کی ٹیم ہے بہت محنت کی ہے، اس نے ایک بھی میچ نہیں ہارا، اور میں تو مبارکباد دوں گی یار، آپ انڈینز جو میرے ویورز ہے، کہ اتنا اچھا ٹیم ہے آپ لوگوں کا، اتنا محنت کرتا ہے بھئی، اتنی اچھی بیٹنگ لائن ہے آپ لوگوں کی۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں اگر ایک میچ ہار جاتے ہیں تو، ہاں بندہ خفا ہوتا ہے یار، اتنی مطلب فائنل میں پہنچ کے اگر آپ پھر ہارتے ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں خود ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، فائنل میں پہنچ کے ہار جاتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے یار، یہ قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، اور چلو اگر ایک میچ ہار جاتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور جو میرے ویورز ہیں جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں، ان کا میں بے حد مشکور ہوں، جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی سٹوریز اور آپ کا انداز ہمیں بہت پسند ہے، تو تھینک یو سو مچ، اور ٹیک کیئر، بائے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔